تو وہ مائیکل جیکسن کا بتا رہا تھا، کسی نے مجھے بھیجا کہ وہ اتنے لوگ مر رہے ہیں جاپان میں، پتہ نہیں کون سے ملک میں استقبال ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا وہ جس بندے نے بھیجی نا، میں نے کہا دیکھو مائیکل جیکسن کی اتنی عزت اتنی شہرت، لیکن لیٹا ہے اور صبح اٹھا ہی نہیں. ایسا لیٹا ہے کہ صبح اٹھا وہ پاکستانی پولیس کے ذمے بھی لگا دو نا، نہیں اٹھا سکتی تھی اس کو، حالانکہ پولیس نے اچھوں کو اٹھایا ہے، اٹھا ہی نہیں. کہاں گئی شہرت بھائی؟ وہ کہاں گیا کراؤڈ؟ کوئی گیا اس کے ساتھ قبر میں؟ پھر اس کے پیچھے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہ عزت چاہیے. ابے تم اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے اینڈ کیا ہونے والا ہے تمہارا؟ انجام کیا ہونے والا ہے؟ دیکھو 2 آدمی ریس لگا رہے ہیں، آگے ایک لائن ہے، اس ریس میں جو جیتے گا وہ جیتنے والا کہلائے گا، اور اس جیتنے والے کی بڑی عزت ہوگی، بڑا پیسہ ملے گا. آپ کوشش کرو گے نا کہ اس ریس میں حصہ لو؟ ہاں کر دیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو. آپ کی کوشش ہوگی یار ریس میں اگر جیت گئے، اتنا پیسہ، اتنی عزت، اتنی شہرت. آپ نے کیا کیا؟ لائن میں کھڑے ہو گئے کہ یار ہم بھی تگڑ کیا کریں گے؟ دوڑ لگائیں. اس کے لیے آپ نے صبح جاگنگ شروع کر دی، محنت شروع کر دی، اور اچھے خواب آنا شروع ہو گئے کہ یار میں بھی ریس کا مقابلہ کروں گا، شاید جیت جاؤں، ورنہ دوسرے نمبر پہ تو آ ہی جاؤں گا، ورنہ تیسرے نمبر پہ تو آ ہی جاؤں گا، ورنہ کم از کم یہ تو نہیں ہوگا نا کہ لاسٹ میں ہوں گا. اگر میں ہار بھی گیا تو جو سب سے آخر والا ہوگا اس پہ تو فخر کر سکوں گا نا میں کہ ابے تو مجھ سے بھی پیچھے تھا، میں تجھ سے تو آگے تھا نا. بہرحال اتنی خوشی تو ہوگی نا مجھے. اب آپ نے صبح و شام محنت شروع کر دی، صبح دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پسینے نکال رہے ہیں، اسٹیمنا بنا رہے ہیں کہ جیتنے والے کو کروڑوں روپے ملیں گے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا تو بھاگے گا نا، تو آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تگڑ دوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا وہ جو لائن جب تو کراس کرے گا نا، جس کے بعد جیتنے کی پلیٹ تجھے ملے گی، اس لائن کراس کرتے ہی آگے گہری کھائی ہے. نہیں آئی بات؟ جیسے ہی تو اس اگلا اسٹیپ ہوگا نا تیرا، آگے ہے گہری کھائی، تو اور تو اتنی اسپیڈ میں ہوگا کہ تو بریک نہیں لگا سکے گا. یہ ذہن میں رکھنا. آگے فوراً کیا کس میں گرے گا؟ گہری. ہڈی پسلی ہوئی ایک. اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ویل ڈن یار، بندہ کیا تھا، جیتا ہے یار، تجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی. اور لوگ کہیں گے بڑا کامیاب سکسیسفل انسان تھا یار، بہت ہٹو بچوں ہو گیا بھائی، جیتا ہے یار. آپ دوڑ میں مقابلہ کرو گے؟ آپ بولو گے میں جا ہی نہیں رہا، جاؤ میں نہیں کھیل رہا یہ کھیل. اگلا کہہ رہے ابے تو جیت گیا، تجھے کروڑوں روپے ملیں گے، تجھے عزت ملے گی، تجھے شہرت ملے گی. آپ بولو گے اس شہرت عزت کا کروں گا کیا کہ اگلا قدم میرا کہاں ہے؟ ایک کھائی میں مر آ گیا تو میرے قبر پہ 21 توپوں کی سلامی ہو یا 25 توپوں کی سلامی ہو، میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا قبر کے باہر ہو کیا رہا ہے. مردے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے قبر کے بعد کتنے توپوں کی سلامی ہو رہی ہے. مردے کو پتہ ہوتا ہے. اگر مردے کو پتہ ہوتا نا تو مردے کو جس کروٹ پہ لٹاتے نا، وہ 6 مہینے بعد کروٹ چینج کرتا لازمی اپنی. بھائی آپ جب رات کو سوتے سوتے ایک کروٹ پہ تھک جاتے ہو، ایک ہی نہیں بھی تھکتے نا، تو آپ صرف ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کہ اب تھوڑا سا ادھر بھی پلٹ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا حال ہے. 3-4 گھنٹے بعد آدمی نہ بھی تھکا ہو تو کروٹ چینج کرتا ہے کہ یار اب ادھر کو تو دیکھ لیا، اب ذرا ایسٹ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. مردے کو آپ جو جب لٹا کے جاتے ہیں نا، تو جس کروٹ پہ لٹاتے ہیں قیامت تک وہ بیچارہ اسی کروٹ پہ لیٹا رہتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کو نہ 21 توپوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ 25 توپوں کا پتہ چلتا ہے. اس کے قریب تو توپوں کے دھماکے بھی کر دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا، اس کے قریب ایٹم بم بھی گرے گا تو پتہ نہیں چلے گا بیچارے کو. تو یہ دنیا کی مثال ہے. ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے دیکھو، یہ مادہ پرستی کا دور ہے. مادہ پرستی اس وقت ہر شخص دولت، عزت، شہرت کا بھوکا ہے، ہر شخص. کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کافروں سے سیکھی ہیں. حکومت ان کی ہے، ہم غلام ہیں. تو فالو کس کو کریں گے؟ ہم ان کو فالو کریں گے نا. ان کے ہاں آخرت نہیں ہے، ان کے ہاں سب کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا. تو وہ دنیا میں انٹرٹینمنٹ کی آخری حد کو جاتے ہیں کہ جو جیسی ہم مزے سے مزیدار زندگی بنا سکتے ہیں ہم بنائیں. ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں.
ہماری یونیورسٹیوں میں آج میں ایک ڈاکٹر کی کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی اس نے کہا پاکستان میں جو معدے کی بیماریاں ہیں نا, معدے کی بیماری, یہ زیادہ تر ڈپریشن سے, اور یہ بالکل صحیح ہے, یہ میں نے بڑے بڑے معدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا پیٹ خراب ہوا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی. میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے, دوا کس کی دے رہے ہو بھائی؟ ڈپریشن کی. خراب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ. دماغ کس کی دی جا رہی ہے؟ کھوپڑی کی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو. ابے بھائی عجیب سا لگے, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا, میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے. دیکھو آپ گئے, ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے, ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے, اس کی دوا دے دیں. حکیم نے دے دی دوا. اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا. اس نے کہا میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں, تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا. تو حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی دوا نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے, تو میں اس کا علاج پھر علاج کروں گا میں. تو بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا, اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے, یہ والا کا نہیں آتا, تو کہتے ہیں پہلے اس کو شوگر ہونے تو پھر شوگر کے علاج ہم کریں. خیر یہ زیادہ ہو گئی, لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹیو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی. تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے, دوا کھوپڑی کی, تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے ہے, ذہنی تناؤ. اور یہ حقیقت ہے, آپ کی رات کو نیند نہ ہو, آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی, اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو, صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی. ایسا نیند میں, کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے. ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو, سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا. جو غریب نہیں ہے, جیسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, گھر بھی ہے اس کے پاس, دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ, اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا, وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو, آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار, ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا, باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں, مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا, اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے, ڈپریشن میں گئی, بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مقابلہ تھا نا, جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے, میں اس سے بھی آگے, میں اس سے بھی آگے. حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں, قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی, ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو, جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ, ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی اے نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا.
کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی, ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا, اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا. دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے, کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ تھوڑے دن کی بات ہے, 10-15 سال کا کھیل ہے یار, تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے, بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے, اتنا پڑتا ہے نا, اس کو ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا ویسے بھی ٹماٹر کھاتا بھی ہوگا نا, وٹامن سی کی کمی نہیں ہوتی اس میں. شام کو سارے بچے ہوئے ٹماٹر اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, فری میں پڑتے ہیں اس کو ٹماٹر. وٹامن سی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں سے چھلکا بیج نہیں کھایا کریں, لیکن وہ پھر بھی زیادہ رہ لے گا اور چلتا بھی ہے, پھرتا بھی ہے. سی اے والا تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ڈپریشن میں جائے گا. تو سی اے کرائیں, بچوں کو ٹینشن نہ لیں. میں اب وہ یہ تو تمہید چل رہی تھی, جو اصل بیان ہے وہ میں اس کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو کچھ باتیں ہمیں قرآن نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 2 4 کی طرح بتائی ہیں. وہ باتیں جب تک ہم سنجیدگی سے سیریسلی اس کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آئیں گے, ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور ہماری آخرت بھی برباد ہوگی. گورا ان باتوں کو سیریس نہیں لیتا, آخرت تو برباد کر دی ہے اس نے, اپنی دنیا بھی برباد کر دی ہے. آپ پتہ ہے بربادی کس کو سمجھتے ہو؟ آپ سمجھتے ہو غربت, مہنگائی بربادی ہے, اس لیے آپ گورے کو کیا سمجھتے ہو؟ کامیاب. حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر غربت, مہنگائی بربادی ہوتی تو بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو 40 دن چولہا جلتا ہی نہیں تھا. تو جس ذات کو اللہ نے دنیا میں سب سے کامیاب ترین انسان بنایا, آپ کے معیار پہ تو سب سے زیادہ ناکام وہ بن رہے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو انگریز اور گورے کی جو آپ ترقی ہے نا, اس سے قطعاً متاثر نہ ہو. یہ جو ڈپریشن کے مریض ہیں نا, اسٹریس اور ڈپریشن کے, یہ ہمارے ہاں کم ہیں, وہاں زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے وہ اتنی ترقی کی, ان لوگوں نے اتنی ترقی کی اور خودکشیاں پھر بھی اتنی زیادہ ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس پھر بھی اتنی زیادہ ہے, تو کامیاب تو ہو گئے نا, ترقی کی ہے. میں نے کہا اللہ نے ان کو ترقی کرنے دی ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے پاس اسباب نہ ہوتے خوشی کے, پھر تم پریشان ہوتے. تو لوگ کہتے ہیں یہ پریشان اس لیے ہیں کہ ان کے پاس خوشی کے اسباب نہیں ہیں. اللہ نے خوشیوں کے تمام اسباب پیدا کر کے کسی کو پریشان کر دیا ہو, یہ اس کی علامت ہے. سوسائٹی میں کوئی ایسا ٹیکنیکل فالٹ ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا کی تمام خوشیاں بھی خوش نہیں رکھ سکیں. اور ہمارے ہاں ٹینشنوں کے تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اتنی ٹینشن نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. جتنی ہونی چاہیے اگر اتنی ہو نا, تو ہر آدمی ڈپریشن کی گولی کھا رہا ہو. پیٹ تو ہر ایک کا خراب ہے, لیکن اس میں سے ڈپریشن کے علاوہ بھی تو چیزیں ہیں نا بہت ساری. پراٹھے بھی ہیں اس میں, ہمارے بیان سن سن کے اور پراٹھے لوگوں نے کھانا شروع کر دیے. تو قرآن اور اللہ اور پیغمبروں کا ایک دعویٰ ہے کہ چند باتیں ہیں, ان کو مان لو اللہ کے کہنے سے. اگر ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے ان دعووں کی دلیلیں بھی دی ہیں. اگر ہم ان باتوں کو مان لیں گے, میں آپ کو تیار کر رہا ہوں ذہنی طور پر, تاکہ آپ کھوپڑی میں پہلے سے نا ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں. وہ اہم باتیں ہیں, وہ ہلکی پھلکی باتیں نہیں ہیں. جب آپ ان کو کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں گے کہ یار ہم نے ماننا ہے, پھر بات کھوپڑی میں آئے گی انشاءاللہ. پہلی بات, آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک مقصد کے تحت آئے ہیں, ایویں ہی نہیں آ گئے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ایویں ہی آ گئے. ابا اماں کی چونکہ شادی ہوئی تھی تو کسی نہ کسی نے پیدا تو ہونا تھا, تو اتفاق سے ہم پیدا ہو گئے. بھائی کوئی نہ کوئی تو پیدا ہوگا نا, تو میں پیدا ہو گیا, تو میں ہو گیا تو میرا تو قصور نہیں ہے بھائی. تو اب ہو گیا تو اب ٹھیک ہے, سروائیو کروں گا سوسائٹی میں, کھاؤں گا پیوں گا, لائف کو انجوائے کروں گا, ڈبو کھیلوں گا, اسنوکر کھیلوں گا, پب جی کھیلوں گا, ارطغرل کی ساری قسطیں پوری کرنے کی کوشش کروں گا. ارطغرل کے علاوہ بھی انٹرٹینمنٹ ہے, ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, گانے ہیں, یہ ہے وہ ہے, سارے مزے اڑانے کی کوشش کروں گا. وہ مجھ سے آگے چلا گیا, میں اور اس سے آگے جاؤں گا. موٹیویشنل اسپیکرز کو میں سنوں گا جو مجھے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اسٹرگل, دیکھو فلاں سائنسدان نے اسٹرگل کی تھی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, فلاں نے محنت کی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا. وہ موٹیویشنل اسپیکر اپنے حالات بتاتا ہے, مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا لیکن میں نے اسٹرگل کیا, آج دنیا مجھے سن رہی ہے. ایک دم آدمی جوش میں آتا ہے, اوہ زبردست. وہ ہم بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, اس میں دکھایا کہ ایک بچے کا ویژن تھا پائلٹ بننا.
اس نے بچپن سے ہی نا اسٹرگل شروع کر دی، میں پائلٹ بنوں گا، اور وہ بچپن سے ہی وہ جہازوں کو اس میں ویڈیوز بھی وہی دیکھتا اور ٹریننگ بھی لی اس نے، ہوتے 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 انٹرویو میں کامیاب ہو گیا، اور اس کا جہاز اڑانے کا پہلا دن تھا ٹائم، تو اس کو دکھایا کہ وہ بیچارہ ابھی فلائنگ کے لیے جا رہا ہے، اور کیلے کے کوئی صاحب کراچی میں کیلے کا چھلکا کھا کے پھینک دیا انہوں نے. ہمارے یہاں تو اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، اس طرح کی بدتمیزی آپ کو پتہ ہے ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. اٹھاؤ پارسل کرو، وہ دیکھے گا. ایک آدمی گنڈیری کھاتا ہوا جا رہا تھا، چوس کے پیچھے پھینک رہا تھا، دوسرا اٹھا کے چوس رہا تھا نا اس کو. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، شرم نہیں آتی، کنجوس آدمی میری چوسی ہوئی گنڈیریوں کو چوس رہا ہے. اس نے کہا کنجوس تو تو ہے، ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر، ایک قطرہ نہیں چھوڑ رہا اس کے اندر. جواب ہمارے یہاں ہر آدمی کے پاس ہر وقت تیار ہے. تو وہ اس میں یہ دکھایا کہ وہ جا رہا ہے